اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے اندروں گل کہی نہیں آئی، اپنی پگڑی جڑی ہے نا رکھ چھوڑی بلال دے قدماں چ، کٹ باہر دے چ۔ ہاں ٹھیک ہے، جڑا ہارے گا وہ جیتے گا۔ وہی جیتے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہاردا کون ہے؟ انا ہاردی ہے، انا نو ہرانا ہے۔ ہاں بت بھی انا دا ہی ہے نا، ہاں دیکھ، اس بت نو پاش پاش کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ لوگ گلاں کرتے نا بت پرستی شرک یہ وہ، اصل شرک ہے میری میں شرک ہے۔ بت بھی میں بنانا، ہاں نہیں نا، پروت بھی میں بنانا، خواہشاں دی پوجا بھی میں کرنا، میں نو مکانا ہے۔ کیا بات۔ تسی رسول اللہ دی زندگی دا مطالعہ کرو، 63 سال وچ ایک لفظ میں دا نہیں استعمال ہویا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں کروں گا، یہ میں چاہوں گا۔ ہمارے ایک لیکچر ہو گیا تھی کہ پوری ہسٹری پڑھ لو، میں نہ لفظ استعمال۔ میں دا لفظ نہیں آقا دی زندگی چ۔ ساری درویشی، سارا تقوی، ساری عبادت، ساری روحانیت میں مکان وچ ہے۔ اگر میں موجود ہے تو تسی سمجھ لو کہ تواڈے اندر بت موجود ہے۔ اس بت نو گرانا ہے۔ یہ کی وجہ ہوتی؟ میاں مجید فاروقی نے گجرات والے، انہوں نے ایک بڑی سونی دیہڑے گل کی ایک لیکچر وچ، من بھلتی نہیں گل۔ وہ کہنے لگے عرفان صاحب منو تو یہ سمجھ آیا کہ تو اپنی آکڑ آپ ہی پال لے، نہیں تیرا پنے گا۔ پالے لمبے کی تاج پیجے کتے کوٹڑی بندی کو اپنی آکڑ آپ پال لے، نہیں تیرا پنے گا ہی۔ اب تو کرنی کیا بات ہے، واہ واہ جی واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں تو اینی دین دی سمجھ آئی جی، بس خوش قسمت ہونا۔ آپ بات کو جو میں دو باتیں میں نے جو حساب سے کی ہیں کہ قرآن بھی بات کرتا ہے آپ سے اور اللہ بھی بات کرتا ہے آپ سے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ مجھ سے کانا پھوسی کرو، جیسے نماز ہے کانا پھوسی ہے، بات تو اللہ سے ہی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ سے کر۔ وہ اتنی آواز ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو نہیں آتی آواز، اور آپ کو آ رہی ہوتی ہے اپنے کانوں میں۔ اگر اللہ جواب نہ دیتا ہو تو یہ جو رکوع سے آپ کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، پھر یہ کہاں وجود پائے؟ سنی اللہ نے اس کی بات، جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر یہ کمٹمنٹ آ گئی نا۔ سمیع اللہ۔ ٹھیک سن لی۔ قرآن کا سننا یہ ہے، قرآن آپ سے جب بات کرتا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 دفعے پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، روکتا نہیں لفظ آپ کو۔ جب آپ کو جس دن روکتا ہے نا، اس دن وہ جواب دے رہا ہوتا ہے، آپ کو نئے انداز سے نئی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ قرآن کی گفتگو ہوتی ہے آپ سے، ورنہ اور قرآن کا گفتگو کیا ہے؟ ساری زندگی قرآن پڑھتے جائیں، ساری زندگی نئے معنی آئیں گے، نئے مفاہیم آئیں گے، نئی سوچ آئے گی۔ یہ اعجاز ہے اس کا، یہ اس کی گفتگو ہے۔ وہ دے رہا ہے، لوٹا رہا ہے آپ کو، قرآن آپ کو لوٹاتا ہے، آپ کے اندر کو کھولتا ہے، کھڑکیاں کھولتا ہے، تالے کھولتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کیوں؟ قرآن زندہ ہے، کیا بات ہے، زندہ اللہ کا زندہ کلام ہے۔ واہ واہ۔ یہ کلام متکلم کی صفت ہے، خوبی ہے اس کی۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ جب تو روکے گا تو بات کرتا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا دیا، بڑا ظلم کیا۔ ہمارے تک ثواب نہیں پڑتے۔ تو یہ کتاب حکمت اور دانائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ دیکھو دو گروپوں کے لیے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین اور ہدی للناس۔ ناس میں ہم سب آتے ہیں، چلو ہم متقی تو نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ گفٹ ہے۔ یہاں ہدل سے مراد یہاں گفٹ ہے، یہ یاد رکھیے، گفٹ، انعام۔ تو ہدایت اللہ کا انعام ہے، قرآن بھی اللہ کا انعام ہے، اس کے مفاہیم بھی اللہ کا انعام ہے۔ یہ سارے انعامات ہیں۔ تو انعامات یک طرفہ نہیں ہوتے، دو طرفہ ہوتے ہیں۔ ایک ریسیو کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک دینے والا ہے، ایک ریسیو کرنے والا ہے۔ جب کسی کے ہاں ریسیپشن شروع ہو جاتی ہے تو سمجھو انعامات شروع ہو گئے۔ اور ریسیپشن یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے
کہ میں کون سا کام اس کے مخالف کر رہا ہوں اور کون سا کام اس کے مطابق کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. بس اتنی سی بات سوچ پیدا ہو جاتی ہے.